شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طیف حسن ہے اور میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بدلتے رشتے ہے۔ اس عنوان کا رائٹر جو ہے وہ محمد داویش ہے۔ نگینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کر لے۔ نگینہ کا برہم بھی رہ جائے اور بات ارشد تک بھی پہنچ جائے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں تھا۔ نگینہ کو ارشد سے عشق ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے اظہار کر سکتی تھی کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا مجمع بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ عورت میں اللہ پاک نے بہت سے خوبیوں سے نوازا اور اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ مگر ہمارا معاشرہ عورت کو بہت سے کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب نگینہ ارشد سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے بات کرنا شروع کی۔ وہ رات بابا آئے تھے اور میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ اب کیا تحفہ دیں گے مجھے میری شادی پر؟ ارشد بھی بات سمجھ رہا تھا کہ نگینہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ارشد کو شرارت سوچی۔ ہاں میں تمہیں اچھا سا تحفہ دوں گا۔ اپنی شادی کا کارڈ مجھے لازمی پہنچا دینا۔ ارشد میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بابا میں امی سے بات کر لی ہے۔ کل تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا پھر میں رشتہ لینے اپنے والدین کو بھیج دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تم کل آفس سے چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا اور گھر پر بتا دینا کہ میٹنگ میں جانا ہے۔ دیر ہو جائے گی۔ ارشد آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ نگینہ سوالیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ نگینہ اب مذاق خوش ہو گئی تھی کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب سے ملنے جا رہا تھا۔ نگینہ مکمل طور پر بدل گئی تھی مگر شرافت اور شرم و حیا پہلے کی طرح ہی تھی۔ نگینہ نے گھر جا کر میٹنگ کا بہانہ بنایا اور اگلے دن بلیک جینس اور یلو کلر کی شرٹ پہن کر ارشد کے ساتھ چل دی۔ نگینہ آج اپنی ساس سے ملنے والی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ ارشد اپنی والدہ کو ساری حقیقت بیان کر چکا تھا اور امی کو راضی بھی کر چکا تھا۔ نگینہ کو وقت یاد آ رہا تھا جب وہ کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنے دوستوں سے ادھار مانگتی تھی اور آج نگینہ دوسری کی ہر طرح کی مدد بھی کر رہی تھی۔ نگینہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہتی تھی اور ایک ٹرسٹ بنانا بھی اس کا خواب تھا مگر اس خواب تک پہنچنے کے لیے اسے مزید تقوی کی ضرورت تھی۔ ارشد سے نگینہ کو اچھا خاصا پیسے مل چکا تھا اور سیلری بھی فکس بھی کر چکی تھی مگر نگینہ میں ایک لمحہ بھی غرور نہ آیا۔ نگینہ محبت کو عبادت کا درجہ دے چکی تھی اور ویسے ہی محبت کی کاہل تھی جس میں محرم صرف اس سے پہلی رات ہی
چو سکے انسان وہیں کچھ حاصل بھی کرتا ہے، حاصل بھی کر سکتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے، اور نگینہ کا بھی یہی گمان تھا جو نگینہ کو مل رہا تھا۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بس اس طرح میں کل بتاؤں گا۔